تقاضے کیا ہیں. جی بالکل, کیونکہ یہ بات بھی مطلب بات ہونی چاہیے. دیکھیں سیاسی پارٹیاں معاشرے کے وہ ادارے ہیں جہاں شہریوں کی رضا کرنا شرکت ہوتی ہے, شہری شامل ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس قسم کے اداروں کو چلانے کے لیے کوئی اندرونی قوانین اور ضوابط, جس کو ہم آئین کہتے ہیں, پارٹی آئین. پاکستان کے آپ ظفر اللہ اور ہم نے بڑا عرصہ مل کے پاکستان کی سیاسی پارٹی میں کام کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنی پارٹیاں ہیں جن کے پاس ایک تو آئین ہے, دوسرا کہ اگر ہیں تو پھر پاکستان کے ریاست کی طرح وہاں آئین کی پاسداری کتنی ہوتی ہے, پامالی بہت زیادہ کتنی ہوتی ہے. دوسری بات, سیاسی پارٹیوں کے پاس منشور ہوتے ہیں, اور وہ صرف انتخاب منشور نہیں ہوتے ہیں. سیاسی پارٹیاں اپنی رکھتی ہیں, فلسفی رکھتی ہیں اپنا پورا. پاکستان کے سیاسی پارٹیاں جو مین اسٹریم کی سو کالڈ ہیں, آپ دیکھ لیں, افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں منشور کا ڈسکورس سال بھر میں آپ کہیں دیکھتے نہیں ہیں. نہ دیکھتے ہیں نیچے کی لیول پر کہ جو ممبران ہیں, جو کارکنان ہیں, نہ ضلع کی لیول پر, نہ صوبے کی لیول پر, نہ مرکز کی لیول پر. یعنی سیاسی پارٹیوں نے بھی, جو میں نے کہا کہ وہ وکٹم ہے بدترین ساری ریاستی بحران کا, کہ سیاسی پارٹیوں نے اپنا ڈسکورس کنسٹرکٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. اب آپ فرق محسوس نہیں کرتے کہ سیاسی پارٹیاں کو لیفٹ کی کون سی ہیں, رائٹ کی کون سی ہیں, سینٹر کی کون سی ہیں. آپ مینلی دیکھیں کہ جو بھی سیاسی پارٹیاں اس مروجہ سیاسی کلچر کا حصہ ہیں, ان کے مابین چونکہ منشور اور پالیسی اور فلسفی یا آئیڈیالوجی یا ایشوز لوگوں کے, اس پہ بات نہیں ہوتی. تیسری بات کہ سیاسی پارٹیاں کرتی کیا ہیں. سیاسی پارٹیاں شہریوں کو ہم خیال بناتی ہیں, ہم خیال بنانے کے بعد ان کو ممبر بناتی ہیں, اور ممبر بنانے کے بعد ان کو امپاور کرتی ہیں, جس کو ہم کارکن کہتے ہیں, کارکن. اور پھر اس کی اگلی لیول ہوتی ہے کہ کارکنوں سے پھر ہم لیڈرشپ کو پیدا کرتے ہیں. پاکستان میں جس طرح سے ریاست نے شہریوں کو نکال دیا ہے اپنے دائرہ اختیار سے, جس طرح سے حکومتوں کے تمام معاملات میں ہم نے عوام کو نکال دیا ہے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں نے بھی عوام کو, شہری کو اپنے پورے اس بزنس سے باہر نکال دیا ہے. اب ہم نہیں دیکھتے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایسے ادارے ہیں جہاں میری آپ کی شہریوں کا ڈسکورس ہو, وہاں ہمارے لیے اسپیس ہو. معاف کیجیے گا, آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں اور آپ اپنی بات یہیں سے جاری رکھیے گا, لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے یہاں پہ. ناظرین وٹھوں تا ہکڑی ننढी साई असां सां गॾु रहिजो. नाज़रीन प्रोग्राम इशूज़ एंड आइडियाज़ में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार. असांजो मौज़ू आहे रियासती बहरान, जमहूरियत ऐं सूबाई ख़ुदमुख्तियारी. جی جامی صاحب آپ اپنی بات. میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے, تجربہ یہ ہے, ظفر بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمارا تجربہ مشترکہ ہے یہ, کہ آج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی چھوٹی پارٹیاں, نیشنلسٹ پارٹیاں, یا جو صوبے کے لیے پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں, یا بدنصیبی کی بات ہے کہ مذہبی پارٹیاں, نسبتاً ان کے اندر آپ کو نسبتاً سسٹمز بھی ملیں گے, کچھ آپ کو اصول ملیں گے, یا کچھ آپ کو نسبتاً آپ کو آئیڈیالوجیکل یا پالیسی کی کلیئرٹی ملے گی, یا وہاں ہی ڈسکورس ملے گا. لیکن جو پاکستان کی مین اسٹریم کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں یہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں وہ جو کہ اس مین اسٹریم کے بزنس میں ہیں, وہ اس ریاستی بحران کا, اسٹیبلشمنٹ کا, اس سول ملٹری بیوروکریسی کے اس مفادات کا, اور جس ہم نے خود فریب سیاسی کلچر کی بات کی, اس کا سب سے بدترین وکٹم ہے. اور میرا یہ سیاسی پختہ یقین ہے کہ پاکستان کے اندر روشن خیال جمہوری سیاسی پارٹیوں اور مضبوط سیاسی پارٹیوں کے مابین صحت مند مقابلے کے بغیر پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو نہیں سکتی. ظفر خان صاحب, اب صوبائی خود مختاری کا پاکستان کے اندر جو سوال ہے اس کے اوپر تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. اس گورنمنٹ نے ایک آئینی کمیٹی تشکیل دی ہے اور وہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ بھی لے رہی ہیں, اور ایک ڈسکورس بھی کر رہی ہیں اس آئینی ترامیم کے اوپر, اور اس میں پروونشل آٹونومی ایک مین ایشو کے طور پہ ابھر کے آیا بھی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس موجودہ حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس کے علاوہ وہ جو ڈسکورس کنسٹرکٹ کر رہے ہیں یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ جس صوبائی خود مختاری کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کو وہ ایڈریس کریں گے, اس کو اس حد تک حل کریں گے؟ اس میں دو چیلنجز ہیں. یقیناً آئین ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور اسے ری وزٹ بھی کرنا چاہیے, اس میں ریفارمز بھی پاسبل ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے مسائل اب اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ جتنی سنجیدگی اور جتنا اس میں ان پٹ چاہیے وہ ہمیں مسنگ نظر آتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایگریڈ تھیں
وہ تو کر لینی چاہیے تھیں. دوسرا, اب غالباً اس پارلیمنٹ کو آئے ہوئے بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, تو اس میں ہمیں کچھ تھوڑا سا کچھ اور بحران تھے اس کی نظر ہوا. اب 2 پہلو ہیں. 73 کے آئین میں کچھ ادارے بنائے گئے جو اس صوبائی خود مختاری کے ایشو کو ڈسکس کر سکتے ہیں. کچھ 7 ٹائم باؤنڈ کمٹمنٹس تھیں اس میں, 280 آرٹیکلز ہیں, کچھ اسکیجولز ہیں اور کچھ اوتھس, اسی میں ایک پریمبل ہے. اب 6 آرٹیکل ایسے ہیں جن کے آگے صرف لکھا ہوا ہے اومیٹڈ اومیٹڈ اومیٹڈ. وہ ہمارے مارشل لاؤں کی مہربانی ہے. پھر کنکرنٹ لسٹ کو ختم ہونا تھا, NFC بنایا گیا, لیکن NFC چل ہی نہیں پایا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ تو اس میں تو انویزج کیا گیا تھا جمہوری انداز میں ریپریزنٹیشن. جب جمہوریت میں مثلاً 11 سال تو آئین سویا رہا ہے بیچارہ, ہیلڈ ان ابینس, تو اس کو موقع ہی نہیں ملا. پھر نیشنل اکنامک کونسل ہے کہ پرنسپل آف پالیسی ہے کہ اگر صوبے ترقی کی رفتار میں کچھ پیچھے رہ گئے ہیں, جو کہ ایک جائز شکوہ ہے, باوجود وسائل میں مالا مال ہونے کے, گورننس ترجیحات اور ایلوکیشن ترجیحات میں نظر انداز ہونے کی وجہ سے وہاں نہ تعلیم ہے نہ وسائل ہیں, تو اس کے لیے ایک تھا میکنزم کہ نیشنل اکنامک کونسل ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر پرنسپل آف پالیسی کی ان آبلیگیشنز کو ریویو کرے گی. ہم نے کبھی اس کو اس انداز سے کیا ہی نہیں ہے. ایک بڑی لفاظی کا مبنی کیبنٹ ڈویژن ہر سال رپورٹ دے دیتا ہے کہ پرنسپل آف پالیسی کو ہم نے ریئلائز کرنے کے لیے یہ کیا وہ کیا, اور وہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا. سینٹ جو ٹیریٹوریل چیمبر ہے, اس میں ایک انڈر ڈیولپڈ ایریاز کی اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تاکہ دیکھا جا سکے ترقی کہاں تک پہنچی, لیکن سینٹ بھی ہم نے توڑ دی ضیاء صاحب کے زمانے میں. اور ماشاءاللہ یہی کام مشرف صاحب نے بھی کیا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ مثلاً ایک ایسا فورم, اور پھر اس کے بعد جوڈیشری کے ساتھ ایک تھا کہ اگر کانفلکٹ پھر بھی رہے تو آربیٹریشن. تو ماشاءاللہ اس کے رولز بنے 1991 میں, اور اس کی آخری میٹنگز یہ سن 2006-07 میں جب سٹیل مل کا کیس آیا تو اس وقت ہوئی کہ کیونکہ کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ اس میں اجازت لیے بغیر نہیں کر سکتے, تو باوجود اس کے موجود ہی نہیں رہی. اب انسٹیٹیوشنز بنا لینا, بلکہ میرا ایک بعض جگہ پہ تو تجزیہ یہ بھی ہے کہ ہم اوور لیجسلیٹڈ اور اوور امپاورڈ ہیں, انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں ہم نے, لیکن بھائی ان کی انفورسمنٹ میں ہم زیرو ہیں, فنکشنل نہیں ہیں. جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر کیا گیا کہ وہ بنائیں گے, اور دنیا کے کئی ممالک میں ہے, جرمنی میں ہے اور کئی ممالک میں, کہ جہاں فیڈریشنز میں اس قسم کے تنازعات ہوں ان کو حل کیا جائے. پھر ہمیں ایک بات اور بھی سمجھنا پڑے گی, یہ کوئی کورسو فیڈریشن ہم نے بنائی ہے. دنیا کے 193 ممالک میں سے صرف 24 ہیں جو فیڈریشن ہیں, اور فیڈریشنز میں مثلا کینیڈا میں تو ریفرینڈم ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, فرینچ سپیکنگ پارٹ کہتا ہے, اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں. جھگڑے تو صرف قبرستان میں نہیں ہوتے, ویسے اب جتنی جگہ وہاں بھی محدود ہوتی جا رہی ہے شاید وہاں بھی ہوں, لیکن یہ ہے کہ انسانوں کی بستی میں تو تضاد بھی ہوں گے, ہاں قبرستان پہ ضرور ہوں گے, اختلاف بھی ہوگا, نقطہ نظر کا اختلاف بھی ہوگا, اپنے لیے زیادہ حق اور وسائل حاصل کرنے کا بھی ہوگا. تو یہ تو زندگی کی نشانی ہے. ہم نے اسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, فوراً خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ملک کے خلاف سازش ہو رہی. یہ 4-5 لفظ تو ہماری کنسپریسی, سازش, ملک دشمن اور یہ وہ, بیچ دیا, خرید دیا, ملکی مفاد, ان چیزوں کو یا تو ہم آئین میں ڈیفینیشنز بہت بچگانہ بات لگے گی, یا تو اس کو ڈیفائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ بھائی اس کی باؤنڈریز کہاں تک جاتی ہیں. اب جس کی جو مرضی آتی ہے وہاں تک باؤنڈریز کھینچ کے جاتا ہے. ڈینائل کے لیے بھی مفاد استعمال ہوتا ہے اور خیرات دینے کے لیے بھی مفاد کا لاجک استعمال ہوتی. تو جناب پروونشل اٹانومی, ہم بڑی ایک نیچرل قسم کی فیڈریشن ہے, ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر. صحیح بات. لیکن بدقسمتی سے جن قوتوں نے, مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم نے اقرا سرچارج اکٹھا کیا تعلیم کے نام پہ. اتنا پیسہ تھا کہ تعلیم بہت اچھی ہو سکتی تھی, نہیں ہو سکا. اتنے نیچرل وسائل آتے ہیں, اتنا ہم نے پیٹرول پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے, کہاں تقسیم ہو رہا ہے, کن پریورٹیز پہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ عوام کو یہ جاننے کا حق ہے, اور وفاق تبھی چلے گا. مثلا ایک گھر میں کوئی بندہ تھوڑا سا زیادتی کرے
تو اس پہ بہت شکایتیں ہو جاتی ہیں اور